الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ٹاپک ہے رول آف لا، جس کو ہم قانون کی حاکمیت کہتے ہیں۔ اسلام میں قانون کو اوبے کرنے کا بڑا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے اور خود ہی اس پر عمل بھی کیا ہے۔ حج کے موقع پر یہ بات بڑی غور طلب سننے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اگر میری اس زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہو، کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو آج وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ شان کتنی زیادہ، لیکن خود پیش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے لیے کوئی ہے دل میں رنجش کوئی بات تو مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے وہ سنا ہوگا، واقعہ مشہور ہے تاریخوں میں، کہ جس میں قبیلہ قریش کی ایک خاتون فاطمہ جو چوری کر لیتی ہے، اور قریش کے لیے یہ بہت زیادہ ہزیمت تھی، بہت زیادہ نموشی تھی، بہت زیادہ فکر مندی تھی۔ کیوں کر پورے عرب میں، عرب بہت بڑا رقبے کا نام ہے، پورے عرب میں جو ٹاپ 1 قبیلہ تھا، جو سب سے محترم قبیلہ تھا، جس کو لوگ فالو کرتے تھے اور جس کا روب دبدبہ تھا، جس کی مذہبی روحانی حیثیت تھی، وہ قبیلہ قریش تھا۔ اتنا زبردست قسم کا قبیلہ، اس کی عورت نے چوری کر لی۔ اب ان کی جان پہ بن گئی کہ اگر اس عورت پر حد لاگو ہو گئی تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم تو جیتے جی مر جائیں گے، ہم تو لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم خود قیادت کرتے تھے، خود حکمران تھے، خود لوگوں کو فیصلے سنایا کرتے تھے، آج تمہاری ایک خاتون کے چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپروچ کرنے کی کوشش کی، اور آپ کے خادم حضرت انس، جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھتے تھے، بہت زیادہ محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹا بھی کہتے تھے، اس کو کسی اعتبار سے اپنا سفارشی بنا لیا۔ اور پھر کیا، انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یہ جو عورت چوری کے مقدمے میں اریسٹ ہے، اس کی سزا پہ تخفیف کر دی جائے، تھوڑا سا نرم گوشہ اختیار کر لیا جائے۔ عزیز طلبہ، بات بڑی سننے والی ہے، غور طلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور سرخ و سفید ہو گیا، جسمانی حالت بدل گئی، اور کہنے لگے کہ پچھلی قومیں اس وجہ سے برباد ہوئیں کہ جب ان کا بڑا جرم کرتا تھا تو اس کی سزا سے روگردانی کی جاتی تھی، اس کو سافٹ کارنر پہ بھیج دیا جاتا تھا، اس کے لیے امینڈمنٹس ترامیم کر دی جاتی تھی، اس کے لیے عدالتی معاملات کو مؤخر کر دیا جاتا تھا، اور جو غریب ہوتا، جس کے پاس اپروچ نہ ہوتی، جس کے پاس وسائل نہ ہوتے، اس کو مقدمے میں پھنسا کر سزا دے دی جاتی۔ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی ہے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ تو عزیز طلبہ، احترام قانون یہ چیز ہے کہ جس میں سارے لوگ برابر کے شریک ہیں، اور کوئی بندہ بھی اس مساوی سلوک سے نکل نہیں سکتا۔ عدالتوں میں اگر کسی بندے نے فالٹ کیا ہے، خواہ وہ کسی بھی طرح کی شخصیت ہے یا کسی شخصیت کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کو ضرور و ضرور ٹرائل سے گزرنا پڑے گا، اور اپنے کیے کی سزا اس کو پانی پڑے گی، حاصل کرنی پڑے گی۔ عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ یہ جو عرب کے لوگ تھے، یہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ قزاقی ہوتی تھی، جس کو بحری ڈاکو کہتے ہیں، وہاں پر جہازوں کے جہاز، اسی طرح اونٹوں کے اونٹ جو بھرے ہوتے سامان سے، ان کو لوٹ لیا جاتا۔ تو کیا ہوا، جب اسلام نے رول آف لا امپلیمنٹ کر دیا، حدود جاری کر دیے گئے کہ جو بندہ قتل کرے گا اس کا بھی سر قلم کیا جائے گا، جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو ڈکیتی کرے گا اس کا ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں اتار دیا جائے گا، اور اسی طرح ہر معاملے میں سخت سزا کا اجرا کر دیا گیا۔ اور جو بندہ زنا کا ارتکاب کرے گا اس کو کوڑے برسائے جائیں گے، اور جو شادی شدہ کرے گا اس کو رجم پتھروں سے مار دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، جب یہ سسٹم نافذ العمل ہو گیا، ایک عورت اکیلی سونے سے لدی ہوئی رات کے اندھیرے میں بھی سفر کرتی، اس کو کوئی خطرہ نہ ہوتا، اور ہر بندہ ایزی
کسی کو کوئی پرابلم نہیں. احترام قانون کا عزیز طلبہ کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے کر کے کھانی ہے. جہاں پر قانون کی وائلیشن ہوتی ہے وہاں پر لوگ کر کے کھانا بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں فراڈ کرو, بلیک میل کرو, بتا لو, لوگوں کو ورگلا کے پیسے لے لو, نوسر بازی کر لو, لوگوں کے گھر ڈاکہ زنی کر لو, چوری کر لو, راستے میں لوٹ لو. کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ کوئی بات نہیں, کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ بندہ پھنس جائے, سفارش ہوگی تگڑی سیاسی, پیسہ ہوگا تو بندے باہر آ جاتے ہیں. ریسنٹلی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک خاتون نے کراچی میں تیز رفتاری کی وجہ سے یا کچھ اس کی ذہنی حالت ایسی تھی, کیا تھا مسئلہ, اس نے کئی بندوں کو کچل دیا, اور اس میں ایک باپ بیٹی بھی تھے. بڑا مشہور واقعہ ہوا, اخباروں کی زینت بنا, میڈیا پہ آیا, سوشل میڈیا پہ آیا, لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اس کو ایسا رنگ دے دیا گیا, وہ بچی باہر آ گئی جس نے سارا کام کیا. یہاں پر ایک نہیں, درجنوں نہیں, سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں جس میں بندے نے جرم کیا ہے لیکن اس کو سزا نہیں ملی, بلکہ وہ دوبارہ سے معاشرے کا معزز بندہ بن کر نظر آ رہا ہے. بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پر بڑے بڑے ایلیگیشن تھے, بڑی بڑی ان کی لسٹ لمبی تھی, لیکن وہ جناب عہدیدار بھی بنے. یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ رول آف لا نہیں. جو بندہ جرم کرتا ہے اس کے پاس پکڑ نہیں. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو رولز ہیں اس کو کیسے وائلیٹ کیا جاتا ہے. انکم ٹیکس لاز بنے ہوئے ہیں, لیکن نکلتے ہیں لوگ, بڑی بڑی کمائی کرنے والے کچھ بھی نہیں دیتے گورنمنٹ کو. اسی طرح جو مالدار ہیں ان کو کوئی فکر مندی نہیں ہے, جرم ہو جائے تو گھر بیٹھے ٹیلی فونیکلی کام ہو جاتے ہیں. بندہ پکڑا ہوتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے, فون آتا ہے, بندہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو عزیز طلبہ, اسلام چاہتا ہے کہ قانون کا احترام. اس وقت مملکت سعودیہ اور پلس افغانستان, پہلے ہم ایک ملک کی مثال دیتے تھے, آپ دو کی بھی دے سکتے ہیں, کہ وہاں پر رول آف لا ہے تو وہاں پر جرم ختم ہے. کسی کی ضرورت ہے کوئی ایسی حرکت کرے, کوئی منشیات فروخت کرے, کوئی کسی کو قتل کرے, چوری کرے, کھلی دکانیں ہیں اور بھری ہوئی دکانیں ہیں سامان سے, ہر چیز, اذان ہوتی ہے, لوگ اسی طرح چھوڑ کر نکل جاتے ہیں نماز کے لیے, کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اندر داخل ہو سکے. عزیز طلبہ, معاشرے ایسے نہیں بنتے. یہاں پر جس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے وہ روئے کرلائے, میڈیا کو اکٹھا کرے, جو مرضی کرے, اس کا کچھ نہیں بنتا ہے, اور کچھ دنوں کے بعد معاملے رفع دفع کرا دیے جاتے ہیں کہ دفع کرو, چھوڑو. بڑے بڑے سویر معاملات ایسے ہوئے ہیں ملک میں, ہو رہے ہیں, کہ ادھر سے معاملہ ہوا, ادھر سے اس پر مٹی ڈالنے کا پروگرام بنا دیا گیا, مٹی ڈال دی گئی, اور نتیجہ کیا نکلا؟ جرم پھر رکتا نہیں ہے, جرم پھر چلتا رہتا ہے. جرم کے حوالے سے پھر پریشانی, اور عام آدمی کا برا حال ہو جاتا ہے. عام آدمی پھر سہتا ہے, کیا کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قانون کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر بندہ قانون کی پاسداری کرے تو دوبارہ سے زندگی میں بہار آ جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.